آپ مجالس میں جاتے ہیں جی، جی ٹی وی پہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک آدمی ثابت کر دے کہ میں کبھی بھی کسی شیعہ کی مجلس میں گیا ہوں یا شیعہ کے منبرگاہ میں گیا ہوں کبھی بھی. استغفر اللہ، کتنے مکار، کتنے دجال ہیں یہ ظالم لوگ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا فهو اقرب للتقوی، کہ آپ عدل کسی سے مخالفت ہو تو آپ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ وہ پورے 10 دنوں کی جی ٹی وی کی ریکارڈنگز ہیں، اور جی ٹی وی کی ریکارڈنگ اس جگہ بیٹھ کر میں نے کی، اسی جگہ لیکن پر. اس کا جو میں environment ہے، عرض کروں اس جگہ پر میں نے، آپ تو میڈیا والے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ لائٹیں آن آف کر کے تو اس کا ماحول کیسے جناب کریٹ کیا جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ تو پھر بھائی وہ جی ٹی وی کی ریکارڈنگ ہے، اور وہ جو 10 محرم الحرام کا پروگرام ہے وہ انہوں نے کہا یار اسلام آباد ہمارے اسٹوڈیو ہے، میں جلسے پہ گیا ہوا تھا، اور یہ رمضان جو نا محرم شریف سے پہلے کی ریکارڈنگ ہے میری جان. آپ کو بھی پتا ہے وہ ریکارڈنگ یہاں پہ ہوئی ہے. میں سن لیں 9 ریکارڈنگ میری اسی جگہ اس جگہ پر ہوئی. ٹھیک ہے. 10ویں ریکارڈنگ چونکہ ٹائم تھا میرے آگے مسلسل جلسے تھے، تو انہوں نے کہا جی وہ 10 محرم کی ریکارڈنگ. اچھا ابھی محرم سٹارٹ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کی ریکارڈنگ ہے. میں اسلام آباد میں گیا، مطلب جو ہے نا رینڈملی کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں چلا گیا جو اپنا تقریر کی. میرا وہ پسینہ جو ہے نا میرا پورا وہ پسینہ ہوا. میں نے کہا یار اب کیا کریں، پورا پسینہ ہے، ریکارڈنگ بھی کرنی ہے. میں نے لڑکے سے پوچھا یار کوئی چیز پڑی ہے جو میں اوپر پہنوں؟ اس نے کہا جی جبہ پڑا ہوا ہے گاڑی میں. میں نے کہا لے آ اس کو. میں نے اوپر پہن لیا. اندر گئے تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان کے جو اسٹوڈیوز ہوتے ہیں یہ بک ہوتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے، کہ ایک اسٹوڈیو ہے اسی پہ جی ٹی وی ریکارڈنگ کر رہا ہے، اسی پہ پی ٹی وی کر رہا ہے، اسی پہ سارے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار یہ ہمارا ٹائم ہے. مجھ سے پہلے شیعہ اسکالر ان لوگوں کی وہاں پر ریکارڈنگ ہوئی تھی، اور ان کے وہ جو علم شلم تھے وہ انہوں نے وہ ماحول بنایا ہوا تھا لگے تھے. میں نے جیسے جا کر دیکھا، میں نے کہا یہ علم وغیرہ تو آپ اتار دیں مہربانی کریں، یہ ہمارا جو ہے نا وہ طریقہ کار نہیں ہے. تو باقی جو پیچھے دیوار میں ایک فکس ان کا بینر تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یا غازی عباس. تو میں نے کہا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی کہ جو یا غازی عباس پر الزامات تو لگائے جاتے ہیں، تو آپ کو میرے خیال میں اس میں احتیاط نہیں تھی برتنی چاہیے. دیکھیں نا میری عرض سنیں، ایک ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں، اور وہ جو ریکارڈنگ ہے اس میں اپنا مسلک اہل سنت بیان کر رہا ہوں. اب وہاں نظر آ رہا ہے کہ کل 10 بندے بیٹھے ہیں، ان میں بھی 2-3 میرے ڈرائیور اور گن مین بیٹھے ہیں، کچھ وہاں سے کیمرہ مین پکڑ کے انہوں نے کل 10 بندے وہاں بیٹھائے ہوئے ہیں. اب جس وقت انہوں نے اس کو نشر کیا تو انہوں نے نیچے وہ لگا دیا جی کہ مجلس شام غریباں یا مجلس سے وہ جناب اس کو آپ کر دیں. ٹھیک ہے، اس کی میں کئی دفعہ کب کی ہے ایک بار کلیئر کر دیں. یہ کافی سال پہلے کی ہے، 5-7 سال پہلے کی. تو مثال کے طور پہ جب یہ ہوئی 4-5 سال ہوں گے. آپ جب آئے آپ نے دیکھا نشر ہو گئی ہے، کیا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی اپنا 20 دفعہ رد عمل دیا کہ 20 دفعہ ٹیکسٹ لگایا ہے؟ بھائی 20 دفعہ دیکھیں نا، ایک چیز آن ایئر ہو چکی ہے. اب ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ جو ٹی وی والے ہیں ان کو بولا، انہوں نے کہا جی جیسے ان کے بہانے، آپ کو بھی پتہ ہے ان کے بہانے ہوتے ہیں، وہ جی اس نے کر دیا، ایڈیٹر نے کر دیا، پروڈیوسر نے کر دیا، آئندہ نہیں ہوگا. لیکن سب آپ کا کلپ نہیں کوئی دیکھا اس وقت، یعنی کہ جب یہ آپ کا معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے اس کے بعد. بھائی میری ایک سوال کا جواب دیں. میں ایک ایمان کی صحابہ کی عظمت کی بات کر رہا ہوں، اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، میں جب مجلس میں گیا ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے لائٹوں کا جو ماحول بنایا وہ کیا ایسا کفر آ گیا کہ جناب ایک لائٹ اوپر آ گئی تو آپ اس کو لے آئیں کہ جناب وہ دیکھو شیعوں کی مجلس میں. پہلے تو وہ لعنتی اس کا جواب دیں، کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ لعنتی اس کا جواب دیں کہ جن کو باقاعدہ طور پر 12 اسی کے دوسرے تیسرے دن جب یہ چیز انہوں نے پروپیگنڈا اٹھایا ہماری طرف سے، ہمارے سوشل میڈیا کے ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں ان پہ ہم نے بتا دیے بھئی یہ جی ٹی وی کی، اور ساتھ اس کے بعد 20 دفعہ میرے کلپس کے اندر آ چکا ہے کہ بھئی یہ ڈیٹ دیکھو، جی ٹی وی دیکھو، یہ ریکارڈنگ دیکھو، یہ پورا تسلسل دیکھو. اب جو لوگ پھر بھی نہ مانے تو میں ان پہ کیا کہہ سکتا؟ نہیں، آپ نے جب دیکھا، آپ نے کہا میں نے آ کے رابطہ بھی کیا، انہوں نے بعد میں اپنے عذر پیش کیے، ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے جو ہے وہ مطلب کہ اگر تو وہ بری چیز نہیں تھی تو میرے بھائی میری ایک بات سنیں نا، میری بات سنیں. ایک سوال ہے، میں شیعوں کی مجلس میں نہیں گیا، میں اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اس کے نیچے جسٹ صرف انہوں نے بھی نہیں کہا کہ کسی مجلس میں سے یہ تقریر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھئی
واقعات شہادت مفتی حنیف قریشی کی زبانی سنیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ فلاں امام بارگاہ سے براہ راست، یہ تو ان خبیثوں نے، میرے مخالفین نے کہا جی کہ یہ امام بارگاہ میں تقریر کر رہا ہے. کہ میں نے ان سے بعد میں رابطہ کیا کہ آپ نے کیا لکھ دیا. اوہو بھائی، اس کا رابطے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی آپ نے ایسے ماحول میں یہ چیز واضح کی ہے کہ گویا میں کس میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک جناب اس کیا بولتے ہیں مجلس اعضاء میں یا اس میں. تو انہوں نے اس پہ کیا، مثلا ایک بات ہے، اب آپ میری یہ ریکارڈنگ کر کے لے کے جا رہے ہیں آپ سے، جیسے ابھی بھٹی صاحب نے میری ریکارڈنگ کی، اس میں انہوں نے میرے سے سوال نہیں کیا تھا ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے، لیکن نیچے انہوں نے باقاعدہ کافی دیر وہ میرا بیان الفی جناب وہ چلاتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ میں بھٹی صاحب کو کیا کہوں، میں نے اتنا ہی کہنا تھا یار بھائی تو نے سوال نہیں کیا، جو چلنا تھا وہ تو چل گیا، اب میں اس کو کیا کروں، ماروں. انہوں نے بھی کہا یار وہ بس چلا دیا، چلے آئندہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے. ہم لوگ جب جو میڈیا کے ساتھ متعلق لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کا ڈنڈا نہیں مارتا یا ایک وجہ سے اٹھا کے وہ کفر ہو گیا ایمان ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. ایسی چیزیں، اس سے بڑی بڑی چیزیں میڈیا پہ ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، سوال تو ان لوگوں کی خباثت کا آپ اٹھائیں نا، کہ انہوں نے اللہ کے آگے جان نہیں دینی، کہ جن کو پچھلے کتنے سالوں سے ہم لوگ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹی وی ریکارڈنگ ہے، ہم کسی جگہ نہیں گئے، وہ پھر اس کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حنیف قریشی کا یہ جرم ہے، حنیف قریشی کا یہ جرم ہے.